گمشدہ شناخت رات کے 3 بج رہے تھے۔ خاموشی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اچانک ایک نوجوان چیختے ہوئے بیدار ہوا۔ پسینے سے شرابور سانسیں تیز اور آنکھوں میں خوف۔ وہ خواب بار بار اسے ستا رہا تھا، ایک عورت جو روتے ہوئے کسی بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی، اور ایک تیز روشنی جس میں سب کچھ غائب ہو جاتا تھا۔ اس نوجوان کا نام زید تھا، ایک معمولی سا لڑکا جس کی زندگی عام سی لگتی تھی، لیکن دل میں ہمیشہ ایک خالی پن سا محسوس ہوتا، کچھ ایسا جو وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے بہت چاہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کی آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا دیکھتا تھا۔ ایک دن صفائی کے دوران زید کو ایک پرانا صندوق ملا۔ اس میں ایک مڑا تڑا سا لفافہ، ایک نرسنگ بیج اور ایک دھندلی سی تصویر تھی، ایک عورت جو کسی نومولود کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ تصویر پر سن 1998 کی مہر لگی ہوئی تھی، اور پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، ہمیشہ کے لیے جدا۔ زید کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے وہ چیزیں ماں کے سامنے رکھیں اور پوچھا، امی یہ سب کیا ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ اور یہ بچہ؟ ماں نے نظریں چرا لیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ بولے، بیٹا ہم نے تجھے گود لیا تھا، تم ہمارے اپنے نہیں ہو، لیکن ہمارے دل کے سب سے قریب ہو۔ زید کی دنیا پلٹ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی کی بنیادیں اتنی نازک تھیں۔ اگلے دن وہ نرسنگ ہوم گیا، جہاں بیج پر لکھی معلومات کے مطابق وہ عورت کام کرتی تھی۔ وہاں ایک بوڑھی نرس اسے ملی جو ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ جب زید نے بیج اور تصویر دکھائی تو اس کے چہرے پر چونک کا رنگ چھا گیا۔ یہ تصویر مہرالنسا کی ہے، نرس بولی۔ وہ ایک بہت اچھی نرس تھی، لیکن اس کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بچہ، زید کا دل اور بھاری ہو گیا۔ کیا اس کی ماں مر چکی تھی؟ لیکن پھر اس نے پوچھا، کیا اس کا کوئی رشتہ دار تھا؟ نرس نے کچھ دیر سوچا اور کہا، اس کے بھائی نے بتایا تھا کہ وہ ایک مشہور مصور کے ساتھ تعلق میں تھی۔ زید نے اس سراغ کو پکڑا اور شہر کے ریکارڈ آفس پہنچا۔ بہت تلاش کے بعد ایک پیدائشی سرٹیفکیٹ ملا جس پر اس کے اصل والد کا نام درج تھا، حارث افندی، ایک مشہور مصور جس کا کام اکثر نمائشوں میں لگتا تھا۔ زید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ ایک مصور کا بیٹا تھا؟ اس نے حارث افندی کی تصویریں، پینٹنگز اور انٹرویوز تلاش کرنے شروع کیے۔ ایک دن ایک پرانی نمائش میں اسے ایک تصویر نظر آئی، ایک بچے کی پینٹنگ جو بالکل زید جیسا لگتا تھا۔ اب زید کو یقین ہو چکا تھا، وہ خود کو تلاش کر رہا تھا، اور اس کا ماضی دھیرے دھیرے سامنے آ رہا تھا۔ ایک روز اسے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو ملا جہاں حارث افندی کبھی کام کرتے تھے۔ زید وہاں گیا اور سامنے کے کمرے میں 2 مرد آپس میں بات کر رہے تھے۔ اس بچے کو نہیں بچنا چاہیے تھا، اگر وہ سچ جان گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ وہ زید پیچھے ہٹ گیا۔ کیا اس کے والد کا قتل کیا گیا تھا؟ کیا وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا؟ اسی رات زید اس عورت کے پاس پہنچا جسے نرسنگ ہوم کی نرس نے، مہرالنسا کی بہن، کہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور زید کو دیکھتے ہی رونے لگی۔ تم حارث کے بیٹے ہو؟ پھر اس نے سارا سچ بتایا۔ حارث افندی اور مہرالنسا محبت میں تھے، لیکن حارث کے بزنس پارٹنر اس رشتے کے خلاف تھے کیونکہ اس سے ان کے خاندانی وقار کو نقصان پہنچتا۔ جب مہرالنسا حاملہ ہوئی تو انہوں نے ایک حادثہ کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر بچہ زندہ رہا تو ایک دن سچ سامنے آ جائے گا۔ اس خوف سے بچے کو ایک انجان جوڑے کو دے دیا گیا، اور مہرالنسا کو بتایا گیا کہ بچہ مر چکا ہے۔ وہ صدمے میں آ گئی اور کچھ عرصے بعد فوت ہو گئی۔ زید خاموشی سے سب سنتا رہا۔ دل میں آگ تھی لیکن آنکھوں میں آنسو۔ چند ہفتوں بعد زید نے وہ اسٹوڈیو دوبارہ کھولا۔ اس نے وہاں اپنے والد کی ادھوری پینٹنگز مکمل کیں۔ اس نے ان پر اپنا نام اور والد کا نام ساتھ لکھا۔ ایک نئی نمائش رکھی گئی، گمشدہ شناخت، حارث اور زید کی کہانی۔ اس دن وہ تصویر سب سے نمایاں تھی، وہی تصویر جس میں ایک عورت بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اور اس تصویر کے سامنے زید کھڑا تھا، مسکراتا ہوا، مکمل مطمئن اور اپنی شناخت پا چکا۔ The end.